عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اتفاق سے ذوالفقار شاہ کی بہن شیزہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں نور کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ ذوالفقار شاہ کی فیملی بہت ہی امیر کبیر ہے، اس کے باوجود اپنی بہن کو یونیورسٹی میں پک اینڈ ڈراپ دینے ذوالفقار خود جاتا ہے، اور وہیں اس کا ایک بار پھر نور سے آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اب ذوالفقار جب یونیورسٹی میں شیزہ کے انتظار میں کھڑا ہوگا تو نور دوپٹہ سیٹ کرے گی اور وہ غلطی سے ذوالفقار کی رسٹ واچ میں پھنس جائے گا۔ ذوالفقار جیسے ہی شیزہ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے گا تو نور کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکے گا، بلکہ نیچے ہی گر جائے گا۔ نور کو لگے گا کہ شاید یہ سب ذوالفقار نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ نور کا موڈ تو رات سے ہی خراب تھا جب سے سالار نے اس کے منہ پہ کیک ملا تھا۔ اب سالار کا سارا غصہ نور ذوالفقار پہ اتارنے والی ہے۔ غصے میں اس پہ چیخے چلائے گی اور کہے گی کہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ نے میری مدد کر دی تو اس کے بعد میرے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں گے اور یوں ہی میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ذوالفقار تو حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ لڑکی کھڑی ہے۔ ابھی ذوالفقار اس کی کسی بات کا جواب دیتا کہ نور ایک زوردار تھپڑ ذوالفقار کے منہ پہ مار دے گی، اور یہ منظر صرف لوگ دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ سب لوگ اپنے اپنے موبائلز میں ریکارڈ بھی کر لیں گے۔ ذوالفقار کو تو نور کی اس حرکت پہ اتنا غصہ آئے گا کہ اس پر گن تان لے گا، لیکن نور نڈر بن کے ذوالفقار سے کہے گی رک کیوں گئے، مارو، مار سکتے ہو تو مار دو۔ اور جناب یہ سب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی تو اتفاق سے سالار، جو ویسے تو نور سے شدید نفرت کرتا ہے، اسے کبھی لینے بھی نہ آتا، لیکن سالار کی ماں انجم جب اسے کال کر کے سختی سے کہتی ہے کہ وقت پہ نور کو لینے پہنچ جانا، تو صرف ماں کے حکم کے آگے اسے نور کو لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور یہ سارا منظر سالار بھی دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ نور کا یہ روپ تو سالار نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی ڈری سہمی سی نور ہے جو گھر میں نظر آتی ہے۔ سالار تو نور کو دیکھ کے دل کھول کے ہنستا ہے، لیکن وہاں پر جو تماشا لگ چکا ہے اور جس طرح لوگوں نے اپنے موبائلز نکال لیے ہیں، سالار سوچتا ہے مجھے تو اپنی عزت بچا کے یہاں سے رفو چکر ہو جانا چاہیے۔ تبھی وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ نور جو سارا دن سالار کا انتظار کرنے کے بعد بہت ہی دیر بعد گھر آتی ہے، اور گھر میں انجم اور مرتضیٰ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر نور کہاں ہے۔ اب جیسے ہی نور گھر انٹر ہوتی ہے وہ تو بس رو دینے والی ہوتی ہے۔ وہ تو چاہتی ہے آج جو کچھ ہوا ہے کمرے میں جائے اور پھوٹ پھوٹ کے رو دے، لیکن چونکہ ڈرائنگ روم میں ہی سب لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی انجم، مرتضیٰ اور سالار، تو انجم پریشانی میں نور کی طرف بڑھتی ہے کہ تم کہاں تھی نور، آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، اور سالار تمہیں لینے گیا تھا، آخر تم سالار کے ساتھ کیوں نہیں آئی، یہ اتنی دیر وہاں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ نور سالار کی طرف دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اب میں سالار کی کوئی بات مزید نہیں چھپاؤں گی، پھپھو کو بتا دینا چاہیے کہ سالار میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو نور انجم کو بتا دے گی کہ پھپھو آپ سالار کو لینے کے لیے نہ بھیجا کریں، سالار مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور پھر سالار ارشما سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ میرا اور سالار کا رشتہ ختم کر کے سالار کی شادی ارشما سے کر دیں۔ یہ آپ کے ڈر سے مجھے لینے آ تو جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ ہمیشہ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں۔ اب سالار تو نور کی یہ باتیں سن کے گھبرا جاتا ہے، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں کہ نور نے تو سارے ہی راز کھول دیے۔ تبھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم یہ جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہی ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے آج نور نے حرکت کیا کی؟ اب تب تک چونکہ نور اور ذوالفقار کی وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہر طرف انہی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سالار بھی فوراً ہی اپنی ماں اور باپ کو وہ ویڈیو نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ ہیں آپ کی لاڈلی کی حرکتیں، ذرا دیکھیں وہ نور جو آپ کے سامنے منمن کرتی ہے اور یہ نور جو چیخ چلا رہی ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔
اور جس لڑکے نے اس کے اوپر گن تانی تھی، پتہ نہیں اس کا اور اس لڑکے کا ماضی میں کیا تعلق رہا ہے کہ وہ لڑکا یونیورسٹی میں اس کے پیچھے آیا اور اس نے اس لڑکے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اور اس کی اس لڑکے کے ساتھ ویڈیو اب پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے۔ اس نے آپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ انجم اور مرتضیٰ تو وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہکا بکا رہ جائیں گے۔ نور اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کرے گی کہ پھپھو یقین کریں میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، اور بتانے کی کوشش کرے گی کہ اس دن جب سالار مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کا کہہ کے گئے تھے تو یہ مجھے ایک پارٹی میں لے کے گئے تھے، اور پھر پارٹی میں جو کچھ ہوا جس کے بعد نور کو تھانے بھی جانا پڑا، اور وہیں پر وہ لڑکا پہلی بار نور کو نظر آیا تھا جب اس نے نور کی ضمانت کی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ نور تو یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گی، جبکہ سالار کے تو ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کیا، اس نے تو میرے سارے ہی راز کھول دیے۔ تبھی اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ اف اللہ، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے اوپر ایسے بڑے بڑے الزام لگا رہی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں اگر کچھ ایسا تھا تو اس نے اسی دن آخر کیوں نہیں بتایا۔ زندگی میں پہلی بار انجم کو نور پہ شک ہوگا کہ نور میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ انجم نور کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی جائے گی، اور نور کے لیے یہ چیز بہت دل خراش ہوگی کیونکہ ساری دنیا اس پر شک کر لے، لیکن اس کی پیار کرنے والی پھپھو اس پہ شک کریں، یہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ ادھر چونکہ اب ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور وہ ویڈیو ذوالفقار کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ماریا تک بھی پہنچ چکی ہے۔ ماریا اس ویڈیو کو بار بار دیکھے گی اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ لڑکی تو بالکل حور کے جیسی دکھتی ہے۔ اب وہ تو فوراً ذوالفقار کے گھر پہنچ جائے گی اسے سوال جواب کرنے کہ تم کسی اور لڑکی سے کیسے بات کر سکتے ہو، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تمہاری ویڈیو ہر جگہ پہ وائرل ہو چکی ہے۔ ذوالفقار ماریا سے کہے گا کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، جس میں ماریا کہے گی تم نہیں جانتے، تم نے اس لڑکی کو دیکھا نا، یہ لڑکی بالکل حور کے جیسی دکھتی ہے اور تم اس کے ساتھ کھڑے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے نہیں جانتے۔ مجھے صاف صاف بتا دو ذوالفقار تمہارا اس کے ساتھ کیا چکر ہے، ورنہ میں اپنے طریقے سے پتا کروا کے رہوں گی۔ ذوالفقار جس کا میٹر پہلے ہی نور سے تھپڑ کھانے کے بعد گھوما ہوا ہے، سارا غصہ ماریا پر نکلنے والا ہے، اسے بازو سے گھسیٹے گا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف پھینک کے کہے گا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ ذوالفقار کی ماں اور بہن بھی پریشان ہوں گی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ لڑکی کون ہے اور اس کی شکل آخر حور کے جیسی کیوں ہے۔ خیر اب ذوالفقار سے کہیں گی کہ تمہیں اس طرح ماریا کو ذلیل کر کے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو بس ایک دفعہ آرام سے بتا دو کہ تم کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ذوالفقار اپنی ماں اور بہن کو اپنا فیصلہ سنائے گا کہ نہیں، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پہ ذوالفقار کی ماں حیران ہو کر پوچھے گی کہ کیا ماریا کے ساتھ؟ تو ذوالفقار کہے گا نہیں، ماریا کے ساتھ نہیں، بلکہ اسی لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اب وہ لڑکی میری ضد بن چکی ہے۔ تو ناظرین، میرا تو یہ خیال تھا کہ ذوالفقار کو شاید نور سے اس لیے محبت ہو جائے گی کہ وہ بالکل حور کے جیسی دکھتی ہے، اور اچھا ہوتا کہ ذوالفقار ہمیشہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا اور یوں نور کے دل میں ذوالفقار کے لیے بھی محبت پیدا ہو جاتی، لیکن یہاں تو سٹوری ہی کچھ اور چل رہی ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار کے اسی غصے کی وجہ سے اس کی حور اس دنیا سے گئی، لیکن ذوالفقار نے ابھی تک بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پایا۔ اور ادھر نور کے لیے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی کے امتحان ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک پھپھو ہی تھیں جو اسے دل و جان سے محبت کرتی تھیں، اب پھپھو کے دل میں بھی نور کے لیے شک آ چکا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ نور کی ستیلی بہن فرحہ بھی یہیں رہنے کے لیے آنے والی ہے، تو ظاہر ہے اب وہ بھی نور کو پھپھو کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی چالیں تو چلے گی۔ دیکھتے ہیں نور کے یہ امتحان کب ختم ہوتے ہیں اور کب اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ کیا لگتا ہے ناظرین، نور کی زندگی کی خوشیاں ذوالفقار کے ساتھ لکھی ہیں یا پھر سالار ہی آگے چل کے نور کے لیے اچھا ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔